اللہ 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم صدق الله مولانا العظيم محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کے موقع پر جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمایا تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں تلاوت کیا وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اکثر گمانوں سے بچا کرو، گمان کرنے سے اکثر بچا کرو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ گمان میں سے بعض گمان گناہ ہوتا ہے۔ کیا فرما رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے ایمان والو اکثر گمان سے بچا کرو، گمان مت کرو، اندازہ مت کرو، گمان کسی بھی شخص کے بارے میں گمان ہوتا ہے یہ اچھا آدمی ہے، برا آدمی ہے، ارے اس واسطے ایسا کرا ہوں گا، ارے یہ پیسوں کا مطلب تھا جی اس واسطے ایسا کرا۔ یہ جو گمان ہوتا نا، اندازہ جو ثبوت کے ساتھ نہیں ہوتا، جو دیکھے بغیر ہوتا، اندازے پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اکثر گمان سے بچا کرو، احتیاط کرو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ولا تجسسوا، اور کسی کی برائی کو تلاش بھی مت کرو، جاسوسی مت کیا کرو، جاسوسی مت کیا کرو۔ تلاش کرتے ہیں کہ بھئی اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے، کریت کے نکالتے اس کے اگر کوئی عیب ہے تو کیا عیب ہے اس کے اندر، کیا خرابی ہے اس کے اندر۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں کہ بعض کی غیبت ہرگز نہ کرے، بعض دوسروں کی ہرگز غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کا کوئی یہ بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے۔ کوئی اپنے سگے بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کے گوشت کاٹ کر چبا کر کھایا جائے، ایسا کوئی پسند کر سکتا ہے؟ فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ واتقوا اللہ، پھر یہ سارے چیزیں بیان کر کے، اب یہ سارے چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس میں بیان فرما رہا ہے، ایک ہے گمان کرنا،
گمان کرنے والی جو بات ہوتی ہے وہ لوگوں کے سامنے کھل کر نہیں آتی، گمان اپنے دل و دماغ میں چلتا ہے۔ دوسرا ہے تجسس، کسی کے عیب کو تلاش کرنا، یہ بھی کھل کر نہیں کرتے۔ کسی کو جا کے آپ نہیں بول سکتے آپ کی کیا غلطی ہے، میں جاسوسی کرنے کے لیے آیا۔ جاسوسی کام ہی راز کا ہوتا ہے، جاسوسی راز میں ہوتا ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور اندازے پر، ایک گمان پر دوسرے کی برائی کو دوسرے کے سامنے بیان کر دینا، جس کی بھی برائی آپ دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، غیبت اس کو اس وقت کہتے ہیں جب جس کی برائی آپ بیان کر رہے ہیں وہ سامنے نہ ہو۔ میں اگر خالد کی برائی کر رہا ہوں، خالد نہیں ہے تو میں غیبت کر رہا ہوں، ورنہ تو شکوہ اور جھگڑا ہے۔ اگر وہ میرے سامنے نہیں ہے اور میں اس کے عیب دوسروں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ غیبت نہ کرے، اور غیبت غیر موجودگی میں ہوتا۔ گمان بھی راز ہے، جاسوسی بھی راز ہے، اور غیبت بھی موجودگی کے علاوہ میں ہوتا ہے، غیر موجودگی میں ہوتا ہے۔ تینوں چیزوں کی اطلاع نہیں ہوتی ہے، تو فرمایا کہ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، واتقوا اللہ، ان کاموں میں اللہ سے ڈرا کرو۔ میں کسی کے بارے میں اگر گمان قائم کر لوں تو اس کو تو نہیں پتہ چلتا کہ میرا گمان کیا ہے۔ میں کسی کے عیب اگر تلاش کروں تو جس کے میں عیب تلاش کر رہا ہوں اس کو تو اندازہ ہونے نہیں دیتا ہوں کہ میں تلاش میں ہوں۔ اور میں کسی کی اگر غیبت کر رہا ہوں تو وہ جب نہیں رہتا ہے تبھی میں غیبت کرتا ہوں، تو کوئی تو مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی تو میری برائی کو جان نہیں رہا ہے، لہٰذا میں یہ کام کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح کے کاموں میں جس کی تم برائی کر رہے ہو یا عیب تلاش کر رہے ہو یا برا گمان جس سے متعلق رکھ رہے ہو، اس سے نہیں، اللہ سے ڈرا کرو، وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اللہ کا تقوی اگر آ جائے تو پھر اللہ سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیت کا شان نزول ہے، بس یہ آیت انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم گفتگو اپنی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اکثر کیا ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جنگ کو جا رہے ہیں، میدان جنگ، غزوہ کو جا رہے ہیں یا کوئی سفر پر جا رہے ہیں، یعنی مدینہ شریف چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو ان کا معمول یہ ہوتا کہ کوئی دو مالدار اور دو خوشحال گھرانوں کے پاس ایک غریب کی ذمہ داری لگا دیتے تھے۔ غریب کی ذمہ داری یہ کرتے تھے کہ تو ان کے گھر کی دیکھ بھال کرنا، کھانا وغیرہ ان کا دیکھنا، اور جو بھی کام ہے گھر کا ان کا کرنا۔ اور جو دو مالدار ہوتے تھے ان کا کام ہوتا تھا سفر پہ ساتھ میں چلنا، میدان جنگ میں ساتھ میں چلنا، کیونکہ وہ استطاعت والے لوگ ہوتے تھے۔ بڑی ڈیوٹیاں استطاعت والوں کو لگاتے تھے، اور جن کے پاس ہتھیار خریدنے سامان نہیں ہے، گھوڑا خریدنے سامان نہیں ہے، وہ میدان جنگ میں نہیں چل سکتے، سفر کا توشہ نہیں انتظام کر سکتے، سفر کے اخراجات نہیں برداشت کر سکتے، تو وہ غریب کی ذمہ داری ہوتی کہ مالدار جب تک گھر سے غیر حاضر ہوں ان کے گھر کے کام یہ غریب کرنا۔ دونوں کو ڈیوٹی لگاتے تھے، مالداروں کو بڑی ڈیوٹی لگاتے، غریبوں کو چھوٹی ڈیوٹی لگاتے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو کوئی دو مالدار گھرانے کے آدمیوں کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیوٹی پر لگا دیے۔ وہ غریب تھے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیوٹی پر لگا دی کہ بھئی ان کے گھر کا کھانا پکانا، لانا لے جانا آپ کرتے رہنا، یہ حضرات جا کر آئیں گے۔ جب وہ دن بھر چلے گئے اور کام کاج سے پلٹ کر آئے تو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، وہ دن بھر سو گئے، ان کو نیند لگ گئی۔ جب یہ پلٹ کر آئے تو وہ جبھی اٹھے، اور گھر کا کوئی کام نہیں ہوا، پانی نہیں بھرا گیا، پکوان نہیں ہوا، سودا نہیں آیا، جو کچھ کام وہ لوگ رہ کر لیتے تھے اس میں سے کوئی کام بھی وہ نہیں کیے۔ تو یہ بولے کہ بھئی اب قصور تو آپ کا ہے، ہم تو ہماری ڈیوٹی کر کے آ گئے، آپ اپنی ڈیوٹی نہیں کیے، لہذا جاؤ سلمان، جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے کہو کہ کھانے کا کوئی انتظام میں نہیں کر سکا، غلطی ہو گئی مجھ سے، اب یہ گھر کے کھانے کا اللہ آپ عنایت فرما دیجئے، آپ دے دیجئے، جاؤ حضور کے گھر پہ جا کر مانگ کر آؤ۔ صحابہ کا تو معاملہ یہ ہوتا نا، کچھ بھی ہوتا تو حضور کے پاس جاتے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نکلے وہاں سے، حضور کے پاس حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ایک کام کرو، اسامہ بن زید کے پاس جاؤ۔
اسامہ بن زید کے پاس جاؤ۔ اسامہ بن زید ایک نوجوان تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایز اے ٹریجرر رہتے تھے، خازن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ رکھانا ان کے پاس رکھاتے، کھانا رکھانا، غلہ رکھانا، جو بھی رکھانا ہوتا دوسروں کو دینے کے لیے وہ ان کے پاس رکھاتے تھے۔ ایک امین امانت دار انسان تھے۔ تو اسامہ کے پاس سارا کچھ رہتا تھا۔ حضور فرمائے جاؤ اسامہ کو بولو جو کچھ کھانا وغیرہ مل سکتا ہے ان کو پہنچا دو، ان کے پاس سے لو اور پہنچا دو۔ وہ جا کے اسامہ بن زید سے کہتے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجائیں، اس طرح سے کھانا 2 حضرات کا پہنچانا ہے، دو گھروں کے آدمیوں کا کھانا پہنچانا ہے۔ جب وہ پہنچتے تو اسامہ بن زید گھر میں دیکھتے اور بولتے کہ نہیں بھئی کوئی کھانا نہیں ہے، غلہ خالی ہے، خزانہ خالی ہے، پیسہ بھی نہیں ہے اور کھانا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پلٹ کر آتے سلمان، آ کر یہ مالداروں سے کہتے کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کے پاس گیا تھا، حضور خزانچی اسامہ بن زید کے پاس بھیجائے تھے، اسامہ بن زید بولے کہ خزانہ خالی ہے، نہیں ہے کچھ بھی۔ سو پھر معاملہ یہ ہوا کہ ان کو تھوڑا سا بدگمانی ہو گئی، وہ جو 2 مالدار تھے ان کو تھوڑا سا بدگمانی ہو گئی۔ میں قصہ اور آگے بڑھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے بیچ میں تھوڑا آپ یہاں پر اسٹاپ ہو جائیں۔ ایک چیز میں اس میں ایک اشارہ دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی تربیت دینے والے، ہر چیز کی تربیت دینا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت دیتے ہیں ان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بھئی کھانا رہے تو خرچہ کرنا اور اگر نہیں رہے تو نہیں ہے بولنا، یہ بھی تو حضور کو سکھانا پڑے گا نا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مانگے اور حضور کہے کہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا ایسا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے آسمانوں کے اور سارے زمینوں کے خزانوں کے کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی ہے، فرمایا۔ سب حضور کے پاس نہیں ہے، اس چیز کا تصور نہیں ہو سکتا۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کہ تربیت کیسے دیں گے؟ بھئی کچھ نہیں ہے، کوئی پوچھ رہا ہے اور میرے پاس نہیں ہے تو نہیں ہے کیسا کہنا؟ اس کی تربیت دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ اسامہ سے جا کر مانگ لو۔ اگر سلمان فارسی وہاں پر ڈٹ جاتے اور بولتے یا رسول اللہ نہیں میں اسامہ تک نہیں جاتا، جو عنایت فرمانا ہے آپ ہی عنایت فرما دیجیے، آپ کی چوکھٹ پر میں بیٹھ جاتا ہوں، تو یقیناً وہ لے کر جاتے ہو۔ مگر نہیں کی جو تربیت دینا ہے تو حضور نہیں فرماتے، اور حضور کے پاس نہیں کا سوال ہی نہیں ہے۔ کیا فرماتے؟ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد لکانت لاؤہ نعم، فرماتے وہ تشہد لا الہ الا اللہ ہوتے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے۔ تشہد کے علاوہ مصطفیٰ کبھی لا کہتے ہی نہیں تھے، نہیں کہتے ہی نہیں تھے۔ اگر تشہد نہ پڑھتے ہوتے، کیونکہ تشہد میں نہیں کا معنی نہیں ہے، نہیں ہے کوئی معبود ہوتا نہیں ہے سوائے اللہ کے، نہیں ہے کا معنی نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ تشہد میں نہیں پڑھتے نا تو وہ دنیا کے سامنے نہیں کہتے تو بھی لوگ ہاں معنی سمجھتے تھے کہ مصطفیٰ کبھی نہیں کہتے ہی نہیں، جو کہتے سو ہاں کہتے۔ سو مصطفیٰ نہیں ہے کہ تربیت دینے کے لیے فرمائے اسامہ کے پاس جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی، اب واقعے کی طرف آگے بڑھتے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پلٹ کر جاتے، لوگوں کے پاس کہتے کہ وہ مالداروں کو کہتے کہ بھئی اسامہ بن زید کے پاس حضور بھیجائے تھے، اسامہ بن زید کہتی ہے کہ گودام خالی ہے اور کھانا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سو ان کو بدگمانی ہوتی ہے اور وہ لوگ یہ کہتے کہ نہیں اسامہ بن زید کے پاس ہے، خزانے میں ہے، دینا نہیں چاہ رہے ہوں۔ یہی ہوتا نا ہمارے پاس جو ہوتا، بھئی ہم اگر کسی مالدار سے بولیں گے بھئی ذرا کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اور بولتا نہیں بھئی فی الوقت نہیں ہے استاد، فوراً نکلتے ہوتے دینا نہیں چاہ رہا ہے اور کمینہ۔ یہی ہوتا نا ہمارا جو معاشرہ ہے، جو ماحول ہے۔ ارے بہت خراب انسان ہے یارو، رکھتا تھیلے بھر کے رکھتا، اندر پلنگ کے نیچے چھپا کے رکھتا، بینکاں بھرے ہوئے، مگر دینا نہیں چاہ رہا، دل نہیں بڑھتا اس کا، بدگمانی کرتے ہیں۔ یہی واقعہ ہوا۔ حضرت اسامہ بن زید کیونکہ پورے اسٹیٹ آف مدینہ کے عملاً آفیشیلی تو نہیں تھے، آفیشیلی حضور نے ان کو مقرر نہیں کیا تھا، لیکن پریکٹیکل وہ خزانچی تو بنے ہوئے تھے، پریکٹیکل وہ خزانچی بنے ہوئے تھے، حضور کا سامان وہ حضور ان کے پاس رکھاتے تھے۔
وہ اگر نہیں ہے تو مطلب اسٹیٹ آف مدینہ کے خزانے میں دو گھر کا کھانا نہیں نکلا. ان کو بدگمانی ہوئی. وہ بولے نہیں اسامہ بن زید کے پاس ہے, دینا نہیں چاہ رہے ہیں, تو ایک کام کرو, فلاں دوسرے آدمی کا نام بولے, فلاں آدمی کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھ کے لاؤ کچھ کھانا. پھر حضرت سلمان کیونکہ غلطی میں تھے, نیند لگ گئی تھی, غلطی ان کی تھی, پھر نکل کے گئے دوسرے صاحب کے مکان پر. وہ صاحب کے مکان پہ جاتے تو وہ صاحب بولتے کہ نہیں اتفاق سے آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہمیشہ رہتا اتفاقاً آج میرے پاس کچھ نہیں ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ پلٹ کر آ کر بولتے کہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. اب آپ بتائیے, یہ تو بذات خود ہے غریب, تبھی تو یہ ڈیوٹی کرے تھے جی. اب بتائیں آپ کیا کریں. تو ایک صاحب بولتے ایک کام کرو فلاں کے پاس جاؤ, تو دوسرے صاحب روک دیتے ان کو, روک کے ان کو بولتے کہ نہیں یہ بیکار بات ہے, یہ سلمان کو کہیں پر بھی مت بھیجاؤ. اب حضرت سلمان پہ یہ شک کرنے لگ گئے. حضور کے پاس گئے نہیں لے کر آئے, اسامہ کے پاس گئے نہیں لے کر آئے, تیسرے آدمی کے پاس گئے نہیں لے کے آئے. اس کا مطلب غلطی ان کی ہے, دینے والوں کی نہیں ہے. پہلے بدگمانی کرے اسامہ بن زید سے متعلق, پھر دوبارہ بدگمانی کرنے لگے. ایک صاحب بھیجا رہے تھے, دوسرے صاحب ان کو روکے بولے مت بھیجاؤ. یہ ان کا معاملہ تو ایسا ہے, سلمان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر سلمان کو ایک بھرے ہوئے کنویں میں بھی اگر بھیجائیں گے نا, پانی لاؤ بول کے, بھری ہوئی بولی ہو, وہاں پر آپ بھیجائیں گے کہ پانی لاؤ, تو وہ بولی کا پانی بھی سوکھ جاتا. ان کے قدم جدھر پڑے کچھ بھی نہیں ملتا, ان کو بھیجاؤ مت. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل. جب یہ معاملہ ہوا, یہ سارا کچھ گفتگو ہوئی, اس کے بعد وہ گفتگو کرتے کرتے ایک دم ان کو خیال ہوا چلو چھوڑو, یہ اسامہ بن زید بھی غلط آدمی ہے, سلمان بھی غلط آدمی ہے, ان سے بات ہی نہیں کرتے. ایک کام کرتے ہیں ہم خود جاتے ہیں حضور کے پاس. وہ چلتے ہوئے راستے سے جاتے رہتے, دوسری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپس میں اونٹتے ہوئے, کڑکڑاتے ہوئے ایک دوسرے, وہ سلمان فارسی اور اسامہ بن زید کے خلاف بولتے ہوئے چلتے ہوئے آتے رہتے. ادھر دوسری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے رہتے, اور آتے آتے جب آمنا سامنا ہوتا تو حضور فرماتے ہیں کیا بات ہے تمہارے منہ میں سے سڑے ہوئے گوشت کی بو آ رہی ہے. کھانا تو کچھ نہیں نا, جھگڑا ہی کھانا کا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا ہو گیا تم دونوں کے منہ میں سے میں گوشت کی بو سونگھ رہا ہوں. وہ قسم کھاتے یا رسول اللہ صبح سے کچھ نہیں کھائے, گوشت تو دور کی بات ہے, کچھ نہیں کھائے صبح سے, گوشت تو دور کی بات ہے, ہم تو آج گوشت کو چکے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں, تمہارے منہ میں سے گوشت کی بو آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل فرماتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم میں کا کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت چبا کر کھائے. غیبت کرنا ایسا ہی ہے, اور قدیم زمانے میں ہوتا تھا ایسا. کئی بزرگان دین کو, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کئی بزرگان دین کو, کئی اولیاء اللہ کو جب غیبت کرتے نا تو بدبو آتی ان کے پاس سے, بدبو آتی, دم گھٹتا ہے, کیا بو ہے, ہٹاؤ یہاں سے. غیبت کرتے ہیں, برائی بیان کرتے ہیں, جب غلط کام کرتے ہیں تو بو آتی ان کے پاس سے, بو آتی. بھئی ان کو کیوں بو آتی, اور بو ہوتی ہے عملاً, ایسا نہیں کہ بو نہیں ہوتی اور آتی ہے, نہیں, بو ہوتی ہے. جب کبھی بیٹھ کر ہم کسی کی دوسرے کی غیبت کرتے, اب یہ خیال آتا ہوں گا بہت سارے لوگوں کہ بھئی ہم کہاں غیبت کرتے, بھئی غیبت تو فلاں شخص کرتا, میں تو غیبت نہیں کرتا ہوں, میں تو جو ہے سچ بولا. بھائی سچ بولنے کو ہی غیبت بولتے ہیں. غیبت سچ کا ہی نام ہے, جھوٹ کا نام غیبت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کسی کی غیبت نہیں کرنا, یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی نہیں بیان کرنا. صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر جو میں برائی بیان کر رہا ہوں اگر اس کے اندر ہے وہ برائی, ان جھوٹا ہے تو میں اس کو جھوٹا بولا, ان فسادی ہے تو میں اس کو فسادی بولا, الزام نہیں لگایا. حضور فرمائے تم نے سچ کہا اسی لیے تو غیبت ہوئی. اگر کسی کے اندر برائی ہے اور وہ آپ دوسروں کے سامنے اس کی غیر موجودگی میں بیان کر رہے ہیں, اسی کو غیبت کہتے ہیں. وَإِلَّا فَقَدْ بَهَتَّهُ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر اس کے اندر برائی نہیں ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں تو اس کو بہتان کہتے ہیں, وہ الگ گناہ ہے. بہتان الگ گناہ ہے. کسی کے اندر کوئی فسادی نہیں ہے, آپ اس کو فسادی بول رہے ہیں. کوئی منافق نہیں ہے, اس کو منافق بول رہے ہیں. کوئی رشوت خور نہیں ہے, اس کو رشوت خور بول رہے ہیں. تو یہ الزام ہے, یہ بہتان ہے, یہ بہتان ہے, غیبت نہیں ہے. غیبت کہتے ہیں کوئی رشوت خور ہے, اس کی غیر موجودگی میں آپ اس کو کہتے ہیں رشوت خور ہے, یہ غیبت ہے. گناہ اور برائی تو اس کے اندر ہے, وہی برائی اس کی غیر موجودگی میں بیان کر رہے ہیں. اگر آپ کو اصلاح مقصود ہے تو جا کر اس کو سمجھاؤ
یا پھر ایسے آدمی سے بیان کرو جو اس کی اصلاح کر سکتا ہو، اگر آپ کو اصلاح مقصود ہے، ورنہ صرف بیان کر رہے ہیں، بس اس کو بول دیے، اس کو سنا دیے، اس کے سامنے بول دیے، بات میں بات نکل گئی تھی بول دیے، یہ سارے چیزیں غیبت ہی ہوتے ہیں، یہ سارے چیزیں غیبت ہی ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی منع کیا، 3 اسٹیپ بیان کیا اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں، 3 باتیں بتایا۔ ایک آخری بات بتایا غیبت کی، آخری بات، اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنے سگے بھائی کے جب انتقال ہو جائے تو اس کا گوشت چبا کر کھا جانا، اتنا بڑا گناہ ہے غیبت۔ اس سے پہلے درجہ آتا ہے تجسس کا، جاسوسی کرنا۔ جاسوسی کرنا، جاسوسی کرنے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کسی کے عیب تلاش کرنا، کسی کا فالٹ تلاش کرنا۔ جب کسی کی کوئی غلطی معلوم ہو یا کوئی ایسا اشارہ نظر آئے یا کوئی کسی کی غلطی پر نظر پڑ جائے تو مسلمان کا کیریکٹر یہ ہونا چاہیے کہ اس کو چھپا دے، بس عیب کو ظاہر کر کے عیب کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ عیب کو، جیسا کوئی آدمی، مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، اگر کوئی آدمی زنا کر رہا ہے، زنا کرتا ہے یا غیر ناجائز اس کے تعلقات ہے، اس کے ناجائز تعلقات کو پبلک میں دھوم مچا کر اور پبلک میں واویلا مچا کر اور سب کے سامنے بتا کر وہ عیب کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ عیب کو ختم کرنے کے لیے حیا کا پردہ اڑانا پڑتا، ستاریت کا پردہ اڑانا پڑتا، اس کو چھپانا پڑتا۔ حیا کے ذریعے علاج ہوتا ہے ان چیزوں کا، ان چیزوں کا علاج حیا کے ذریعے ہوتا، سختی سے نہیں ہوتا۔ یہ چیزوں کا علاج سختی میں رکھا ہی نہیں ہے۔ پبلک کو بول دیے، لوگوں کو مخالف بنا دیے، اس کو بے پردہ کر دیے، اس کو ذلیل کر دیے سب کے سامنے، اس کو تو ایسا ذلیل کروں گا، آج بتا دوں گا اس کو۔ کسی کو ذلیل کرنے کے بعد وہ ذلیل ہو گیا، جب ذلیل ہو گیا تو پھر اچھا کیوں ہوگا؟ نہیں، میں کسی کو ذلیل اگر کر دوں، ذلیل کر دوں، گرا ہوا بنا دوں، تو گرا ہوا آدمی اچھا کیوں ہو سکتا؟ وہ تو گر گیا، خلاص۔ نہیں، مثال کے طور پہ بتاتا ہوں، بہت سارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ اور شوقوں میں اور کھیل کود میں اور سارا کچھ سگریٹ پیتے ہیں۔ وہ جو سگریٹ پیتے ہیں، اگر کوئی مولانا، عالم، مرشد یا کوئی بڑے یا والد یا کوئی بڑے گزر رہے ہیں تو وہ سگریٹ چھپا لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے، سگریٹ پینے والا بچہ فوراً سگریٹ کو چھپا لیتا ہے۔ اب اگر آپ ہی اس کو لے کر بیٹھے اور بولیں گے یہ بدماش سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ پینا بہت خراب کام ہے، منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، دوسروں کو تکلیف ہو جاتی، تمباکو سے کینسر ہو سکتا ہے اور ان سب کے سامنے پیتا ہے، 10 آدمی سامنے آپ بول دیجئے، ان بولتا ہے کہ مولانا کو تو کھلم کھلا معلوم ہی ہے میں سگریٹ پی رہا ہوں، اور سارے لوگ کو بھی وہ بتا دیے، تو اب چھپنے کا کیا بچا ہوا ہے؟ ہاں بھائی، نقصان ہو رہا، میری جان کو ہو رہا نا، تیرے کو تو نہیں ہوگا نا کینسر، تو میں پی رہا ہوں۔ یہ ہٹ دھرمی والی بات، یعنی آدمی کو برائی پر ضد پر لا دینے والی بات ہوتی۔ کسی کے عیب کو کھولنا، اس کو برائی پر ضد پر لا دے رہے ہیں، وہ کھلم کھلا گناہ کرے گا، اس کے بعد کھلم کھلا گناہ کرے گا۔ اس کے برخلاف آپ اس کے عیب کا تذکرہ نہ کریں، آپ اس کے عیب کا تذکرہ نہ کریں، اور نظر پڑ جائے بھی تو نہ دیکھے ویسا کرے۔ کبھی کسی موقع پر کوئی سامنے آ کر بیان کر دے اس کی موجودگی میں، یا کھلم کھلا آمنے سامنے نظر آ جائے بالکل وہ سگریٹ پیتے ہوئے، ارے جیسا کہ آج تک نہیں معلوم تھا، ایسا آپ کے انداز ایسا ہونا آج تک نہیں معلوم تھا آپ کو، ارے یہ بری عادت کب سے پڑ گئی آپ کو؟ نہیں چھوڑ دو، آپ کے ابا کو معلوم ہو تو کتنا تکلیف ہوئیں گی، آپ کے گھر والوں کو معلوم ہو تو کتنا تکلیف ہوئی، چھوڑ دو فوراً۔ ایسا اس کے سامنے ایک حیا کے اندر اس کو لپیٹ دے، اس کو حیا کی چادر اس کو ایسا لپیٹ دے کہ انسان کا دل پھر پکار کے اٹھے کہ بھئی ایسا کام کرو کیوں کہ جس کی وجہ سے شرمندگی ہو جائے۔ کبھی بھی گناہ کا علاج حیا کے ذریعے کیا جاتا ہے، گناہ کا علاج سختی اور بدنامی کے ذریعے نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی منع فرمایا ولا تجسسوا، کسی کے عیب کو تلاش کرتے مت پھرو، عیب کو چھپانا علاج ہے، عیب کو چھپانا علاج ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال بولتا ہوں آپ، یعنی بالکل ہٹ کے ہے بات، مگر تجربے کی بات بتا رہا ہوں، تھوڑا سمجھ میں آسانی ہوتی۔ میں پاسپورٹ آفس گیا تھا، کسی ہمارے رشتہ دار کے کام کے ضمن میں پاسپورٹ آفس گیا تھا، مطلب کام ان کا تھا، میں ساتھ میں گیا تھا، تو باہر ٹھہرا ہوا ایک شخص سے ملاقات ہوئی، بہت پریشان۔ میں بولا بھائی کیا پریشانی کا مسئلہ، آپ بہت پریشان نظر آ رہے، مسلمان بھائی تھے، تو بولے مل صاحب میں ورنگل سے نکلا، ٹکٹ وغیرہ خریدا، ایئرپورٹ گیا میں،
ایئرپورٹ میں میرا پاسپورٹ ناکارہ ہے اور ڈپلیکیٹ ہونے کے شک کی بنیاد پر میرے کو ایئرپورٹ سے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ میرا ہوا کیا؟ تو وہ فوراً پاسپورٹ نکالا اور بتایا کہ وہ جو لیمینیشن کرتے ہیں نا، ڈیٹیلز جو ہوتے ہیں، نام، والد کا نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ وغیرہ، وہ جو پیج ہوتا ہے اس کے ڈیٹیل کے اوپر لیمینیشن ہوتا ہے، وہ لیمینیشن کے پیج اکھڑا ہوا ہے، ایسے کونے سے نکلا ہوا ہے، 2 انچ اتنا ایسا اٹھا ہوا ہے۔ لیمینیشن اگر اڑ گیا تو مطلب شک کے دائرے میں آ گیا، جعلی پاسپورٹ ہو سکتا ہے، کچھ انفارمیشن بدلی کی گئی ہو سکتا ہے، ریجیکٹ کر دیا مجھے۔ تو میں اس سے پوچھا کہ بھئی یہ نکلا کیسا؟ بھئی آپ کو اتنی بے چینی کیوں ہوئی کہ لیمینیشن آپ پاسپورٹ کا اکھاڑ دیے؟ کیا ضرورت پڑی؟ پلاسٹک کا کور کیوں اکھاڑ دیا آپ؟ تو وہ بولنے لگے معاملہ ایسا نہیں ہوا مول صاحب، میں پاسپورٹ کہیں بھول جاؤں گا بول کر ورنگل سے نکلتے وقت، کیونکہ ایئرپورٹ بہت دور لگتا نا وہ لوگ کو، تو ورنگل سے نکلتے وقت میں بنین میں ڈال لیا تھا اندر، تو پسینے کی وجہ سے وہ لیمینیشن میں بودا پن آ گیا تھا، نمی آ گئی، تھوڑا تھوڑا کونا اس کا اکھڑ گیا، کونا اکھڑ گیا۔ تو میں ایئرپورٹ میں جب داخل ہوا تو میری نظر پڑی کہ وہ کونا اکھڑ رہا، تو میں ایسا پکڑ کے اس کو دیکھا، جی اس کو وہیں دبا دینا تھا نا، میں اس کو ایسا پکڑ کے دیکھا تو اکھڑ رہا تھا، ارے میں بولا یہ تو اکھڑ رہا۔ پھر جا کر میں جب سبمٹ کرا، ٹکٹ کے ساتھ سامان وزن کرایا، ٹکٹ اور پاسپورٹ میرا دیا وہاں پر، تو وہ دیکھ کر یوں پکڑا اور بولنے لگا یہ تو اکھڑ رہا ہے، تھوڑا اور اکھڑ گیا وہ۔ تو میں ریکویسٹ کرنے لگا تو وہ اپنے اوپر کے آفیسر کو بلایا، تو وہ آفیسر لیا اور اس کو یوں کر کے اس کو کیا کیا، چیک کیا ہے کہ یہ اکھڑا ہوا ہے کیا۔ وہ جب میں یوں کیا، پھر آفیسر یوں کیا، پھر اس کے اوپر کا آفیسر یوں کیا، پھر اس نے یوں کیا، ہوا یہ کہ 2 انچ اتنا کھل گیا، وہ ختم، اب تو ناکارہ ہو گیا پاسپورٹ، خلاص۔ یہ ہوتا ہے تجسس کے اندر، کسی کے عیب تلاش کر رہے ہیں۔ میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ میں اگر گناہ کر رہا ہوں اور وہ گناہ سے میں اور میرا پروردگار واقف ہے، تو میں لوگوں سے شرماتا رہوں گا وہ گناہ کے بارے میں۔ اگر میرے ایک ساتھی کو بھی معلوم ہو جائے تو میں وہ گناہ کو، وہ عیب کو، وہ زنا کو، وہ چوری کو، وہ جھوٹ کو، وہ رشوت کو اور وہ سود خوری کو، جو بھی گناہ ہے، میں کسی ساتھی کے ساتھ شیئر کرنے لگتا ہوں۔ ارے بھائی جب ایسا کرا تو ایسا ہوا، ایسا کرا تو ایسا ہوا، تھوڑا سا بے حیائی اندر آ گئی، تھوڑا سا بے حیائی آ گئی، پھر یہ کیا کیا، دوسرے کے سامنے غیبت کر دیا اور بتا دیا کہ اس کے اندر یہ گناہ ہے، پھر تین کے اندر وہ بے حیائی آ گئی، وہ حیا کی چادر ہٹتے جاتی ہے، گناہ عام ہوتے جاتا، اس کے بعد کھلم کھلا آدمی گناہ کرتا ہے، وہ کسی سے نہیں شرماتا ہے، کسی سے نہیں شرماتا ہے، ہاں گناہ کر رہا ہوں، سبھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں۔ اسی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان لم تستحی فافعل ما شئت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر حیا ختم ہو گئی، کسی سے شرماتا نہیں، حیا ختم ہو گئی، تو جو چاہا کر، میں نہیں پوچھنے والا تجھے، جا نکل جا یہاں سے۔ ان لم تستحی، حیا اگر اٹھ گئی تو علاج، بیماریوں کا علاج حیا میں ہے، چھپانے میں ہے، کسی کے عیب تلاش کرنے میں علاج نہیں ہوتا، فساد بڑھ جاتا، فساد بڑھ جاتا۔ اور یہی کام کر رہے ہیں آج کا میڈیا، آج کا جو میڈیا کام کر رہا ہے، جتنے نیوز ایجنسیز کام کر رہے ہیں، جتنے نیوز ایجنسیز کام کر رہے ہیں، یہ جتنے ڈرامہ اور فلم انڈسٹری اور سیریلز بنانے والے، یہ سارا کچھ یہی کر رہے ہیں۔ معاشرے کے اندر جو برائی ہے وہ برائی کو کھول کھول کر بتا رہے ہیں، کھول کھول کے بتانے سے علاج نہیں ہوتا۔ یہ جو میڈیا بتا رہے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں کچھ خطرناک بات ہو جاتی، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا، اس کو وہیں کا وہیں سزا دے دیا جائے، وہیں کا وہیں بات کو دبا دی جائے، اس کو عہدے سے معزول کر کے دوسری طرف ٹرانسفر کر دیا جائے، وہاں پر بات ختم ہو جا سکتی ہے۔ ایک آدمی کسی حیدرآباد کی کسی چھوٹی گلی میں یا دہلی کی کسی کونے گلی میں اپنے مکان میں ایک چھوٹا سا ایک گناہ کرتا ہے، اس کو 100 کروڑ آدمی کے سامنے اس کو پیش کر دیتے ہیں، 100 کروڑ آدمی کو۔ سو اس علاقے میں جو گناہ کرنے والا ہے وہ بولتا ہے یہاں سے لے کے دلی تک سبھی یہی گناہ کر رہے ہیں، تو پھر شرمانے والی کیا بات ہے؟ سبھی یہی کر رہے ہیں تو شرمانے والی کیا بات ہے؟ ایک دور تھا کہ رشوت لینے والا رشوت ٹیبل کے نیچے سے لیتا تھا، آج ڈرا کر لے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسے اندازہ ہے کہ سارے کے سارے رشوت لے رہے ہیں۔ بھئی کس کو دیکھا وہ رشوت لیتا ہوا؟ دیکھا کسی کو نہیں، میڈیا سب کو دکھا دیا، اس کے پیچھے گئے، اس کو نکال کے لا کے بتا دیے یہ بھی رشوت خور ہے، وہ بھی رشوت خور ہے۔ جب ساری پٹی ہی رشوت خور ہے تو پھر شرمانا کس سے ہے؟ یہ عیب کو بڑھاوا دینا، گناہوں کو بڑھاوا دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ستاریت کی صفت اپنی ذات میں رکھا ہے، وہ صفت اپنے بندوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر کسی کا گناہ دیکھو تو اس کو چھپا دو، یہی اس کا علاج ہے۔ چھپا دو، اس کو بند کر دو، وہیں کا وہیں ختم کر دو، وہیں کا وہیں اس کو ختم کر دو، پھیلاؤ مت، لوگوں میں بولتے مت پھرو۔
اور اس سے پہلے فرمایا، آخر میں فرمایا غیبت نہ کرنا، اس سے پہلے فرمایا کہ جاسوسی نہ کرنا، اور اس سے پہلے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اکثر گمان کو ترک کر دیا کرو، گمان کے پیچھے مت چلو۔ جو اندازہ ہوتا نا ایسا ہوں گا، ارے ایسے چھوں گا استاد، یہ جو گمان جو اندر سے آتا ہے، اکثر گمان کو ترک کر دو، کیونکہ تجسس کسی کے عیب کو تلاش کرنا اور غیبت کسی کے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یہ مرحلے آتے ہیں گمان کی وجہ سے۔ اگر بدگمانی کرتا نہیں تھا تو یہ چیزوں کے پیچھے چلتا ہی نہیں تھا۔ نہیں، جب کسی بدگمانی پیدا ہوئی کہ ارے استاد ان تو بڑا خراب انسان معلوم ہو رہا، یہ تو چور معلوم ہوتا، یہ رشوت خور معلوم ہوتا، یہ فلاں معلوم ہوتا، جب کسی سے متعلق بدگمانی پیدا ہوتی تو تجسس پیدا ہوتا، چلو کھوج کریں۔ پھر جب کھوج کر کے پکڑا گیا گناہ، تو وہ گناہ کو سارا 10 آدمی کے سامنے بیان کر دیتے، سارے لوگ کے سامنے بیان کر دیتے۔ تو یہ سارے بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ بدگمانی۔ کسی سے متعلق بدگمانی کرنا بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے بیان فرمایا، دیکھیے زنا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں زنا مت کرو کہیں نہیں لکھا۔ بھئی زنا تو حرام ہے نا، زانی کوئی زنا اگر کرے تو اس کی سزا لکھا ہے، 100 کوڑے مارو، اتنا مارو، اتنا مارو، سزائیں پورے لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زنا مت کرو مت کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ فرمایا۔ زنا مت کرو نہیں کہہ رہا ہے، زنا کے قریب مت جاؤ۔ بھئی دیکھ رہے ہیں کسی غیر عورت کو، دیکھ رہے ہیں، یہ زنا تو نہیں ہے، یہ عملاً زنا تو نہیں ہے، لیکن زنا کی طرف لے جانے والی چیز یہی ہے، زنا کی طرف لے جانے والی چیز یہی ہے۔ جی شہوتیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، شہوتوں کو ابھارنے والی یہ فلمیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ غیبت سے متعلق اور جاسوس سے متعلق احتیاطی تدبیر جو بتا رہا ہے، احتیاطی تدبیر، احتیاط کا طریقہ کیا ہے، سیف راستہ کیا ہے؟ سیف راستہ یہ ہے کہ اگر کسی سے متعلق ذہن میں غلط خیال آ جائے تو وہ خیال کو وہیں پر دفن کر دو، بس اس کے بارے میں سوچیں گے تو تجسس پیدا ہوگا، جاسوسی کریں گے تو پھر غیبت کریں گے، غیبت کریں گے تو پھر اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا، غیبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گمان جو ہوتے، گمان کئی قسم کے ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ظنوا بالمؤمنین خیرا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مومنوں سے متعلق ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے تو اس سے متعلق اچھا ہی گمان رکھو، بھلے وہ برا کرتا ہوگا، وہ کچھ بھی کرتا ہوگا۔ آپ کو اگر کسی چیز ثبوت بغیر ملتی ہے، کوئی بات اگر آپ کو بغیر ثبوت کے ساتھ مل جائے وہ تو کھلم کھلا ہو گیا، بغیر ثبوت کے اگر کوئی بات ملتی ہے تو اس کا پیچھا پڑنا، اس پہ اندازے لگا کر جھگڑے کرنا، تلاش کرنا، جی اس کے پیچھے پیچھے چلنا، ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ حسن ظن یعنی اچھا گمان کرنا، حسن ظن میں 2 درجے ہوتے ہیں، حسن ظن میں 2 درجے ہوتے ہیں، اور سوء ظن یعنی اثم جو ہوتا ہے گناہ والا، بدگمانی جو ہوتی ہے اس میں 2 درجے ہوتے ہیں۔ اچھے گمان کے بھی 2 درجے ہیں اور برے گمان کے بھی 2 درجے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اللہ کے ساتھ گمان کرنا، اللہ کے ساتھ۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ اپنی حیثیت، اوقات اور اپنا درجہ وغیرہ سارا کچھ بھول جاتے اور اللہ پہ پلٹ جاتے ہیں کہ مولا تو میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا، مولا تو میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا، تو میرا برا کیوں چاہ رہا ہے؟ جی مولا بندے کا برا چاہے گا؟ جی الخلق عیال اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، یہ اللہ کے پیدا کردہ چیز۔ بھئی انجینئر اپنی بلڈنگ سے دشمنی کرے گا، انجینئر اپنی بلڈنگ سے دشمنی کرے گا، ڈاکٹر اپنے دواخانے سے دشمنی کرے گا، وہ دواخانہ بنایا کون؟ ڈاکٹر بنایا، اس سے دشمنی کرے گا۔ انجینئر اپنی بلڈنگ خراب کر دے گا؟ بھئی جب مخلوق نہیں کرتا یہ کام تو خالق کیسے کرے گا؟ خالق نہیں بنایا نا ہمارے کو، تو وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی کرتا ہے۔ یہ جو الٹ پلٹ برائی اور خرابی ہوتی ہے یہ اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے نا ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو کوئی تکلیف اور نقصان ہم کو پہنچتا ہے یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سو اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنا حرام ہے،
اللہ کے ساتھ یہ خیال کرنا کہ اللہ ہمارا برا چاہ رہا ہے، اللہ ہم کو نقصان پہنچا رہا ہے، اللہ ہم کو پریشان کر رہا ہے، یہ سوچنا بھی حرام ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے بندوں کے ساتھ بدگمانی کرنا۔ بندوں کے ساتھ بدگمانی کرنا، اس میں دو باتیں بنتی ہیں۔ اگر بدگمانی آئی، کسی سے متعلق خیال آیا رشتہ ان ہے بدماش، ان ہے چور، ان ہے بخیل، کسی کے بارے میں خیال آ رہا کہ ان ہے خراب آدمی، اور آپ اندر ہی اندر اس کو دفن کر دیے، تو اللہ بدگمانی کو معاف کر دیا۔ خیال آیا ان ہے وہ اصل بدماش، لیکن وہ خیال کو آپ کسی کے سامنے بیان نہیں کیے اور دبا دیے اندر، نہ جاسوسی کیے نہ لوگوں کو بولے، سو اللہ تبارک و تعالی وہ بدگمانی کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر کسی کے سامنے بول دیے یا اس گمان کی بنیاد پر جاسوسی پر اتر آئے، سو اللہ تبارک و تعالی نام اعمال میں گناہ کاؤنٹ کرا دیتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ حسن ظن، بندوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا بھلائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ثواب ہے، واجب ہے، اور بندوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا سنت ہے۔ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے اور بندوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا سنت ہے، اور اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنا حرام ہے، اور بندوں کے ساتھ بدگمانی کرنا اگر ظاہر کر دیا تو گناہ ہے، اگر بدگمانی کو وہیں دل کے اندر دبا کر وہیں پر ختم کر دیا تو پھر اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، دیکھیے کسی کی بھی عزت ہوتی ہے، بھئی ایسا کوئی انسان ہے آج کی تاریخ میں روئے زمین پر جس سے ایک بھی غلطی نہیں ہوئی، کسی کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں، کوئی ایسا انسان ہوگا؟ ہمارا تو اندازہ ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہوگا، بے عیب ذات اللہ کی، سب کے اندر کہیں نہ کہیں خامی اور غلطی رہتی ہے، مگر عزتیں تو اپنی جگہ ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ میری عزت کرتے، ہم ان کی عزت کرتے، وہ ان کی عزت کرتے، ہر ایک کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، سو کسی کے عیب کو ابھار کر نکالنا گویا اس کی عزت پر حملہ کرنا ہے، اس کی عزت پر حملہ کرنا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جو کبھی کوئی ایک لفظ بھی اپنی مرضی سے نہیں بولے، وہ جو حضور سے سنتے تھے وہی بیان کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے سامنے سے گزرتے سارے صحابہ اور تابعین کے مجمع میں ٹھہر کر بتائے، یہ کعبہ ہے، یہ کعبہ کی عزت ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے ٹھہر کر فرمانا یہ کعبہ ہے اور یہ کعبہ کی عزت ہے، وحرمت الکعبۃ حرمت المؤمن عند اللہ اعظم من حرمت الکعبہ، فرماتے ہیں آگے، اور یہ کعبہ کی جو بھی عزت ہوگی، ایک مسلمان مومن کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کعبے کی عزت سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کی عزت اللہ کی نظر میں، ایک مسلمان کی عزت کعبہ کی عزت سے زیادہ ہے۔ ہم کعبہ اگر مل جائے تو اس سے ہاتھ پھیر کر چہروں پر پھرا لیتے ہیں، چومتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، اور جس کی عزت اللہ نے زیادہ بنایا، جو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اس کی عزت کو ہم لوگوں کے درمیان اس کو بے عزت کرتے ہیں، اس کے عیوب کو ظاہر کرتے ہیں۔ جس کی عزت زیادہ ہے اللہ کے پاس اور جس کی عزت کم ہے وہ کعبۃ اللہ، اس کی عزت میں آنکھوں سے لگاتے اور چومتے ہیں۔ کعبے کی عزت کرو لیکن مسلمان کی عزت نہیں بھولنا۔ اللہ کے نزدیک بھلے مسلمان کے اندر کتنی غلطیاں کیوں نہ ہو، لیکن اس کی عزت اللہ کے پاس کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته اللہ 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 اللہ